السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اپنے علاقے کے مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا شہریار علی صاحب کے ساتھ۔ تو حضرت سے کچھ سوال کرنے تھے۔ تو سب سے پہلا سوال تو حضرت کے اوپر کہ حضرت کو جب بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے ان کے اور بہت صاف ستھرا، یعنی کہ کبھی میں نے ان کے کپڑوں پہ داغ وغیرہ نہیں دیکھا، کبھی گندے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا، یا کبھی ایسے کپڑے کہ استری نہ ہوئے ہوں، اور ماشاءاللہ ٹوپی ان کی بہت صاف ستھرا، اور جوتا ماشاءاللہ جیسے عام علماء کو میں نے ایسے نہیں دیکھا، لیکن ان میں جو ہے میں نے حضرت کو ایسے دیکھا۔ تو میں اس میں پوچھنا چاہوں گا حضرت اس میں کوئی خاص بات ہے ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بالکل، اصل میں ایسا ہے کہ اس میں میں تو سب سے پہلے جو کریڈٹ دیتا ہوں نا، اپنے والد صاحب کو دیتا ہوں۔ ہم 5ویں کلاس میں تھے، بلکہ جب اسکول پڑھ رہے تھے اس سے پہلے ہمارے والد صاحب روزانہ ہمیں اٹھاتے، تو ان کی ایک بڑی کوشش ہوتی کہ میں ان کو یونیفارم پریس ہوا دوں، یعنی ڈیلی ہمارے انہوں نے یونیفارم چینج کرنی پوری کلاس میں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر الحمدللہ ایک نمایاں ہوتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میں 5 سال اسکول میں پڑھا وہاں پہ، اس میں جب 5ویں کلاس میں تھے ہمارا بیچ جب فارغ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ سیف گارڈ والی ٹیم ہر سال آتی ہے، تو انہوں نے آ کے وہاں کی پرنسپل سے کہا، ٹیچر سے کہا کہ آپ پورے اسکول سے کوئی ایسا بچہ دے جو صاف ستھرا رہتا ہو، جو آپ کی پوری یعنی ہسٹری میں صاف رہا ہو، ہم نے اس کو سیف گارڈ بنانا ہے اور ہم نے اس کو انعام بھی دینا ہے۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ ناچیز کا سب ٹیچر نے انتخاب کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے والد صاحب کا۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ میں کوشش ہوتی ہے میری، چونکہ ہم پڑھ رہے تھے جب، اب یہ عادت یہاں سے بن گئی صاف رہنے کی، مدرسے جب جایا کرتا تھا میں حفظ کے لیے، اس وقت بھی یہ عادت تھی، پھر الحمدللہ اللہ نے کیا حفظ سے مکمل ہو کے جب عالم کی طرف گئے تب بھی یہ عادت تھی۔ میں دیکھا کرتا تھا ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں یا جو پھر پڑھانے والے مدرسین حضرات ہیں، اب عام طور پہ دیکھا جاتا ہے حالت بڑی خستہ سی ہوتی ہے۔ دیکھیں علماء ہیں، اور ایک یہ ان سے دنیا میں بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، علماء کے وارث ان سے سب سے، ویسے تو انبیاء سے جو انبیاء کے جو بعد ہے نا جی، ہم علماء کی انبیاء ہی کے وارث ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہا کرتے تھے، ان کے کپڑے صاف ہوا کرتے تھے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم یعنی کبھی دنیاوی اگر کسی محفل میں جاؤں تو میں اپنے بالکل صاف ستھرا ہوں کہ پتہ چلے کہ کالم آیا۔ ائمہ حضرات کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، میری ایک اپنی ایک رائے ہے، ایک اپنا نظریہ، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی اس کو ہر طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھوں۔ باقی میں کریڈٹ اپنے والد کو دیتا ہوں پھر آخر میں الحمدللہ۔ دوسرا حضرت، جو اس وقت ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، جیسے شیخ ادریس کو شہید کر دیا نامعلوم افراد کی فائرنگ میں، اور ایسے ہی ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، اور ایسے ہی پھر ہمارے کشمیر کے مسلمان، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو تاریخ بھی گواہ ہے نا کہ جب کوئی حق پر چلتا ہے نا تو اس کے راستے میں ضرور کوئی رکاوٹیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کو بے شک آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتا ہے، سوچ لو۔ پھر دوبارہ دوسری دفعہ پھر یہی عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ یہ دہرایا کہ سوچ لو، پھر تیسری مرتبہ کہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیار ہے، اب مصیبتوں کے لیے تیار ہے، آزمائشوں کے لیے تیار ہے۔ یہ تو آزمائش ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی آزمائش تو آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی آزمائش ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہمارے دیگر کتنے سارے علماء شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ اگر غزہ کی آپ دیکھیں ذرا، صورتحال دیکھیں فلسطین کی، آپ مجھے بتائیں گے ذرا کتنے ممالک، تقریباً کم و بیش 57 ممالک ہیں نا مسلم، کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ میں یعنی پاورفل ہے۔ پاکستان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے نوازے، ہر طرح کے اس کو خطرات سے محفوظ رکھے، ہمارے تو ہر وقت دعا ہوتی ہے۔ تو کتنے مسلم ممالک ہیں لیکن پھر بھی ایک مسلم ملک کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ جی وہی بات آ گئی نا کہ کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کا مقابلہ کر لیں گے، تو یہ چھوٹے دجال ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، نیتن یاہو اور یہ ٹرمپ وغیرہ ان کی شکل میں، تو بڑے دجال کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ تو وہی بات ہے منہ کی بات ہے، میں اپنے آپ میں یہاں بیٹھ کے تو ممبر پہ میں دجال کا مقابلہ کروں گا، نہیں کر سکتا، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اس پہ۔ جی جی
دیکھیں میں تو اس کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو اختیار میں ہی ہے نا کہ ہم دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو لیکن ہم دیکھیں کیا اللہ کے ہاں قیامت کو روز سوال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے؟ تمہارے پاس طاقت بھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود تمہارے پڑوس میں تمہارے ہی بھائی یہاں پر پستے رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے وہ شہید ہوتے رہے، کیا ان کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے روز؟ کیا ظلم، کیا ان کا گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے کہ انہوں نے ایمان لے کر کے آئے، یہ گناہ ہے کہ اپنے ایمان پر وہ ڈٹے رہے، یہ گناہ ہے کہ وہ انہوں نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، کیا قیامت کے سوال نہیں ہوگا؟ ہر ایک سوال ہوگا۔ تو دیکھیں نا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم کہہ دیں کہ ہماری نااہلی ہے کہ کتنے مسلم ممالک ہو کر بھی صرف ایک مسلم ملک کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے۔ اس میں اپنے بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے کردار ہے اس میں، ختم نبوت کے جو کام کر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی پر ان کو بخشش کر دیں گے، بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے علاوہ ایک ان کا بڑا کارنامہ تھا، بڑا زبردست جو کام وہ کر رہے تھے کہ تمام مسلم ممالک کو جمع کر رہے تھے، وہ ایک بلاک بنا رہے تھے، لیکن دیکھیں حق کی راہ پر چلے تو نہیں رہ سکے دنیا میں۔ دیکھیں ان کو بھی پھر کیا ان کا انجام کیا کہ ان کو انہی کے ملک میں ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، حالانکہ ان کا کام کو غلط نہیں تھا، صحیح کام میں اگر حق پر تھے تو مشکلات آئی، لیکن وہ مشکلات سے گھبرائے نہیں گھبرائے، یعنی ضرورت تھی، اور کبھی بھی انہوں نے یعنی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، اور ایسا نہیں تھا کہ ڈر گئے۔ میں تو بڑا ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے علماء جو شہید ہوئے جو حق پر تھے، میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جی، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ ذرا سے، تو اس پر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ تو اگر دوبارہ کوئی ناظرین، اگر آپ نے کوئی دینی مسائل پوچھنے تو حاضر ہیں، آپ کمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جو ہے سوال، جو دینی سوال ہوگا، دینی مسائل ہوں گے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ کو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔